دوستو، یہ صرف ایک آواز نہیں تھی، یہ ایک دعا تھی، ایک صدا تھی، ایک ایسی گونج تھی جو زمین سے آسمان تک جاتی اور سننے والوں کو روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی۔ جب نصرت فتح علی خان گاتے تو یوں لگتا جیسے الفاظ نہیں بلکہ روشنی بہہ رہی ہو، ایسی روشنی جو تاریکی کو چیر دے، زخموں کو بھر دے اور سننے والوں کو کسی اور ہی دنیا میں لے جائے۔ دوستو، آسمان رو رہا تھا، موسلادھار بارش یوں برس رہی تھی جیسے قدرت خود کو ایک ایسے انسان کے بچھڑنے پر نوحہ کناں ہو جس کی روح موسیقی اور عقیدت سے تراشی گئی تھی۔ فیصل آباد، پاکستان کے ایک مدھم روشنی والے شہر کے کمرے میں ایک چھوٹا بچہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کا دل غم سے بوچھال تھا۔ اس کا نام تھا نصرت۔ اس کے والد استاد فتح علی خان، جو کہ قوالی کی دنیا کے ایک عظیم فنکار تھے، اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ نصرت کی دنیا بکھر چکی تھی۔ وہ صرف 10 سال کا تھا، اتنا چھوٹا کہ وہ اس بڑے صدمے کو سہ نہیں سکتا تھا، اتنا نازک کہ اپنے والد کے بھاری وراثت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ گھر کا ماحول افسردہ تھا۔ رشتہ دار سرگوشیوں میں کہہ رہے تھے کہ نصرت اپنے والد کے نقشے قدم پر نہیں چل سکے گا۔ وہ مختلف تھا، وہ نازک مزاج تھا، وہ قوالی کے سخت تقاضوں کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کی آواز الگ تھی اور اس کا بھاری جسمانی ڈھانچہ لوگوں کو اس کی صلاحیت پر شک کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ لیکن اس بظاہر کمزور نظر آنے والے لڑکے کے اندر ایک شعلہ دکھ رہا تھا، ایک ایسا شعلہ جسے نہ کوئی طوفان بجھا سکتا تھا، نہ کوئی غم دبا سکتا تھا اور نہ کوئی شک مائند کر سکتا تھا۔ اس رات جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے والد کی روح سے خاموشی سے عہد کیا، میں تمہاری آواز کو کبھی مرنے نہیں دوں گا۔ برسوں بیت گئے اور نصرت کی موسیقی سے محبت مزید گہری ہوتی چلی گئی، لیکن صرف محبت کافی نہیں تھی۔ دنیا خواب دیکھنے والوں پر مہربان نہیں ہوتی۔ جب نصرت نے پہلی بار اسٹیج پر قدم رکھا تو لوگوں نے مذاق اڑایا، اس کی آواز عجیب ہے، وہ کہتے یہ اپنے والد کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ناقدین پہ رحم تھے، یہاں تک کہ اس کے اپنے خاندان کے کچھ افراد بھی اس پر شک کرتے تھے۔ اس کی صحت بھی ایک جنگ تھی، اس کا جسم ایک فنکار کی سخت زندگی کے لیے موزوں نہیں تھا۔ قوالی کے لیے مسلسل کئی گھنٹے گانا پڑتا تھا، کبھی کبھی پوری رات۔ بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اس سخت طرز زندگی میں زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گا، لیکن نصرت نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی ہر سانس، ہر جذبات، ہر تکلیف کو اپنی آواز میں سمو دیا۔ وہ گھنٹوں مشق کرتا، کبھی کبھی پوری رات اور کبھی کبھی پورا دن، جب تک کہ اس کا گلا جلنے نہ لگتا، جب تک کہ اس کی آواز پہاڑوں کو ہلا دینے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینے کی طاقت حاصل نہ کر لیتی۔ اس کی ماں اس کی سب سے بڑی حامی تھی۔ وہ اس میں وہ دیکھ رہی تھی جو دنیا نہیں دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، تمہاری آواز صرف تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے، تمہیں اس دنیا کے ساتھ بانٹنا ہوگا۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں ہمیشہ گونجتے، خاص طور پر مایوسی کے لمحوں میں۔ ہر رات جب دنیا خوابوں میں گم ہوتی، نصرت محنت کر رہا ہوتا، اس کا گلا جلتا، اس کی آواز بیٹھ جاتی، لیکن وہ رکتا نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عظمت قربانی مانگتی ہے، اسے ہر حال میں برداشت کرنا تھا۔ کامیابی کا راستہ انتہائی مشکل تھا۔ قوالی صرف گانے کا نام نہیں تھا، یہ کہانی سنانے، روحانیت اور برداشت کے امتحان کا نام تھا۔ نصرت نے نہ صرف اپنی آواز کو نکھارا بلکہ شاعری اور دھنوں کے پیچیدہ رموز کو بھی سیکھا جو اس روایت کی پہچان تھے۔ اس کے چچا استاد مبارک علی خان نے اسے اپنے زیر سایہ لے لیا، اسے مقدس فن کے راز سکھائے جو نسل در نسل منتقل ہوتا آیا تھا۔ ابتدائی برسوں میں نصرت نے اپنے چچا کے قوالی گروپ کے ساتھ سفر کیا، مزاروں اور چھوٹے اجتماعات میں پرفارم کیا۔ یہ کوئی شاندار محافل نہیں تھیں، اکثر انہیں کم معاوضہ ملتا، سخت فرش پر سونا پڑتا، طویل فاصلے طے کرنے پڑتے بغیر کسی آرام کے، لیکن ان مشکلات نے صرف اس کے عزم کو مضبوط کیا۔ ایک رات طویل پرفارمنس کے بعد نصرت صاحب تھکن سے بے ہوش ہو گئے، ان کا جسم اپنی حد کو پہنچ چکا تھا۔ ان کے چچا نے انہیں دیکھا اور کہا، موسیقی صرف آواز نہیں، یہ روح ہے، اگر تمہاری روح مضبوط ہے تو کوئی تھکن توڑ نہیں سکتی۔ اس رات نصرت نے ایک گہرا سبق سیکھا،
اس کی موسیقی صرف اس کی اپنی ہی نہیں تھی بلکہ ایک مقدس تحفہ تھا اور وہ اسے کبھی ترک نہیں کرے گا۔ پھر ایک دن ایک چھوٹے سے اجتماع میں نصرت نے ایسا گایا جیسے پہلے کبھی نہ گایا ہو۔ ان کی آواز عقیدت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سامعین ساکت ہو گئے اور مسحور ہو گئے۔ وہ رات سب کچھ بدل گئی۔ ایک ستارہ چمکنے لگا۔ اس کی پرفارمنس تاریخی بننے لگی۔ اس کے گائے ہوئے ہر لفظ نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ اس کی قوالیاں محض گانے نہیں تھے، وہ دعائیں تھیں، رب سے مکالمے تھے، وہ روحوں کو جوڑنے والے پل تھے۔ وہ صرف گاتا نہیں تھا، وہ ہر نوٹ کو جیتا تھا اور دنیا نے اسے محسوس کیا۔ عالمی شہرت نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے مغربی موسیقاروں کے ساتھ کام کیا، صدیوں پرانی صوفی روایت کو جدید دھنوں کے ساتھ ملایا۔ ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور عالمی میوزک فیسٹیولز نے اسے اپنایا۔ ایڈی ویڈر، پیٹر گیبریل اور AR رحمان جیسے لیجنڈز نے اسے خدا کی آواز قرار دیا۔ لیکن کامیابی کی قیمت تھی، اس کا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ کیسے رک سکتا تھا؟ موسیقی اس کی سانس تھی، اس کی دعا تھی، اس کی تقدیر تھی۔ 190 کی دہائی کے آخر تک نصرت کی صحت مزید بگڑ چکی تھی، لیکن جب تک اس میں جان تھی وہ گاتا رہا۔ لندن میں اپنی ایک آخری محفل میں اس نے اپنی زندگی کی سب سے روح پرور پرفارمنس دی۔ سامعین نے جادو دیکھا، لیکن بہت کم لوگ جانتے تھے کہ وہ کتنی تکلیف میں تھا۔ اگست 1997 کو دنیا نے نصرت فتح علی خان کو کھو دیا، لیکن کیا واقعی نہیں؟ کیونکہ لیجنڈز کبھی مرتے نہیں، ان کی آواز ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ان کی کہانیاں، ان کی یادیں، ان کی روح یہ کبھی نہیں مٹتی۔ نصرت کی کہانی صرف موسیقی کی نہیں بلکہ استقامت، لگن اور یقین کی کہانی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید بہترین اچھی کہانیاں لا سکیں۔ شکریہ۔